ہمیں بتا کہ ہم تیرے قدموں میں کتنے انسان قربان کریں، مرد لائیں یا عورت؟ ایک مرد ایک عورت، پہاڑیوں میں سے آواز آئی۔ تم نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، میں انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کا خون نہ بہایا تو تم سب کو ان پہاڑیوں کے پتھروں کی طرح پتھر بنا دوں گا، پھر تم دھوپ میں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ تم میں سے جو لڑائی سے بھاگے گا اسے صحرا کی ریت چوس لے گی۔ انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ خاموشی اور گہری ہو گئی، شعلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پہاڑیوں میں سے حبشیوں کے مذہبی ترانے کی آواز آنے لگی۔ یہ ان کا وہ گیت تھا جو مذہبی تہواروں پر عبادت کے دوران گایا کرتے تھے۔ بہت سے آدمی مل کر گا رہے تھے اور ساتھ دف بج رہے تھے۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں حبشیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں گا رہا تھا۔ یہ غیب کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ زہرا چوکی کے کمانڈر کے خیمے میں تھی۔ اس کی باتیں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اگر میں تمہیں نہ دیکھتی تو باقی عمر ناچتے اور دوسروں کا دل بہلاتے گزار دیتی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں ایک بیٹی ہوں، رقاصہ اور فاحشہ نہیں۔ یا تم اپنے آپ کو مار لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا باپ مر گیا ہے، یا مجھے قتل کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے پناہ میں لے لو، اپنے گھر بھیج دو، آج مجھے واپس نہ جانے دو۔ تم آج چلی جاؤ، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں تمہیں چوکی میں نہیں رکھ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر بھیجنے کا انتظام کر دوں گا، اور اگر تم یہاں سے چلی بھی گئی تو مجھے قاہرہ میں اپنا ٹھکانہ بتانا، میں وہاں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر نے 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرا سے کہا کہ چلو چلیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں زہرا نے کمانڈر سے پوچھا، رات کو کشتیاں یہاں کیوں آیا کرتی ہیں؟ کشتیاں؟ کمانڈر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ کدھر سے آتی ہیں؟ ادھر سے، اس نے سوڈان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے اب رات کو نیند کم آتی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر خیمے سے باہر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے 2 راتیں دیکھا ہے، ایک رات 3 اور ایک رات 2 بادبانی کشتیاں آئیں۔ ان کے سفید بادبان اندھیرے میں بھی نظر آتے تھے۔ آگے جا کر کشتیاں کنارے لگیں، مجھے اس طرح آوازیں سنائی دیں جیسے ان سے بہت سے لوگ گزر رہے ہوں۔ مجھے کچھ دور درختوں کے پیچھے سائے سے جاتے اور پہاڑیوں میں غائب ہوتے نظر آئے۔ تم نے ہمارے 2 سپاہیوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، انہیں دریا کے کنارے موجود رہنا چاہیے۔ نہیں، زہرا نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا۔ دن کے دوران سپاہی آتے ہیں، آگے ایک قافلہ اترا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سپاہی کو ایک لڑکی کے ساتھ بے تکلفی سے چٹانوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ زہرا کو تو علم ہی نہیں تھا کہ سرحدوں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور سرحدی دستوں کے فرائض کیا ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو یا دن کو سوڈان کی طرف سے کشتیوں کو آنا جانا چاہیے یا نہیں۔ اس نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن کمانڈر کے لیے یہ اہم خبر تھی۔ زہرا اگر صحیح کہہ رہی تھی تو وہ اسے راز کی بات بتا رہی تھی۔ وہ بے شک اس ڈیوٹی اور سرحدی ماحول سے اکتا گیا تھا، مگر زہرا کی باتوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اس نے زہرا سے کہا، آؤ آج دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ وہ دریا تک پہنچے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کمانڈر کی نظریں دریا پر تیر رہی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو اسے دریا میں دور ایک لو نظر آئی جو دیے کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر ایک اور لو نظر آئی، پھر دونوں روشنیاں بجھ گئیں۔ ادھر کنارے پر بھی ایک دیا جلا اور بجھ گیا۔ کمانڈر نے ان گشتی سنتریوں کو آواز دی جنہیں وہاں گشت پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور بلند آواز سے پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اور زور سے پکارا۔ اسے اب دریا میں 2 کشتیوں کے بادبان دکھائی دینے لگے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ زہرا کی موجودگی کو بھول گیا اور گھوڑے کو کنارے کے ساتھ آگے چلا دیا۔ زہرا بھی اسی کے پیچھے گئی۔ کمانڈر سنتریوں کو پکار رہا تھا۔ سنتریوں کو اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چٹانوں کی آٹ میں بوڑھے خامدوں کی نوجوان بیویوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کی آواز پہچان لی اور وہاں سے اٹھے۔ وہ جب وہاں جا کر اکٹھے ہوئے جہاں وہ اپنے گھوڑے باندھ گئے تھے تو دیکھا کہ دونوں گھوڑے غائب ہیں۔ وہ وہیں رکے رہے۔ انہیں دور 2 گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ کمانڈر آگے جا رہا تھا۔ زہرا کا گھوڑا اس کے پہلو میں تھا۔ انہیں آواز سنائی دی، تم جنہیں پکار رہے ہو وہ بہت دور آگے ہیں۔ تم کون ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ آگے آؤ، ہم مسافر ہیں، اسے جواب ملا اور 2 گھوڑے کمانڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ایک اور آواز آئی، آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کمانڈر نے تلوار نکال لی۔ رات کے وقت مسافروں کا گھوڑوں پر سوار ہونا اور اس علاقے میں ہونا مشکوک تھا۔ وہ دونوں ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے کمانڈر سے کہا، ادھر دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔
جو ہی کمانڈر نے ادھر دیکھا اس آدمی نے ایک بازو کمانڈر کی گردن کے گرد لپیٹ کر بازو کا شکنجا تنگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تلوار والی کلائی پکڑ لی۔ دوسرے نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ کمانڈر کو جس نے پکڑ رکھا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تیز چلا تو کمانڈر اپنے گھوڑے سے گرنے لگا۔ اندھیرے سے 2 اور آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے کمانڈر کو بے بس کر لیا۔ یہ سازندے تھے جو دراصل تربیت یافتہ چھاپہ مار سپاہی تھے۔ ان میں سے 2-3 زہرا کے پیچھے گئے تھے اور انہیں راستے میں دیکھ کر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ سنتریوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے ان کے ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انہیں زندہ لے چلو، یہی حکم ملا تھا کہ کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے تو اسے زندہ لے آؤ۔ کمانڈر اور زہرا کو جب پہاڑیوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیوں میں سے حبشی سامان اتار رہے تھے۔ یہ جنگی سامان اور رسد تھی۔ پہاڑیوں میں دور اندر ہزاروں حبشیوں کا ہجوم ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ شعلہ کبھی کا بجھ چکا تھا، مذہبی گیت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حبشیوں پر طلسم طاری تھا، ان کی جذباتی کیفیت کچھ اور ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان حبشیوں سے برتر سمجھنے لگے تھے جو سوڈان میں رہ گئے تھے۔ گیت گانے والے خاموش ہو گئے۔ اچانک سامنے پہاڑی پر چمک نظر آئی تھی، جیسے بجلی چمکی ہو۔ چمک پھر پیدا ہوئی جو مستقل روشنی بن گئی۔ یہ روشنی ابو سمبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو سمبل کا چہرہ اپنی روشنی سے روشن ہو رہا ہے۔ روشنی بجھ گئی۔ ذرا دیر بعد روشنی پھر نظر آئی۔ سب نے دیکھا کہ ابو سمبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں ایک آدمی اترا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے۔ سب ایک ایک سفید چادر میں ملبوس تھے۔ انہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم ڈھانپ رکھے تھے۔ جو آدمی بت کی گود سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے پھن کا سایہ تھا۔ اس کا چوغا لال رنگ کا تھا۔ روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چوغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی۔ تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے۔ وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آن کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب تھی۔ یہ جگہ چوڑی تھی۔ روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھے۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ان کے لباس اتنے سے ہی تھے کہ صرف سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گورے تھے۔ ان کی پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے۔ وہ یوں حرکت کرتی تھی جیسے اڑ رہی ہوں۔ وہ رقص کی اداؤں سے اس بادشاہ یعنی حبشیوں کے خدا کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئیں، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھیں۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرا کو ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رقاصہ ہے اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامان اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھیں۔ اس آدمی نے کمانڈر اور زہرا کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت لائے ہو، اس نے کہا۔ یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے تھے۔ ہم نے القند کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی۔ ہمیں کسی سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا۔ تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے۔ قربانی کے لیے اپنے آپ ہی 2 انسان آ گئے ہیں۔ حبشیوں نے خدا دیکھ لیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ اگر تم ہوتے تو دیکھتے، ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا دکھایا ہے، اس نے جواب دیا۔ بت کی سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فیتے والے 2 تیر چلائے۔ تیر اندازوں نے اندھیرے میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ تیر گرے ہیں۔ ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلایا تھا۔ پہلے ہی 2 تیروں نے اسے آگ لگا دی۔ اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا مسکراتا اور چپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا تھا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے، اس نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔
القند کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بت کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں بیٹھے تھے۔ بت پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ ساتھ والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی وہ نیچے کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے قریب بڑا آئینہ رکھ کر بت پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے بت کے چہرے کا نور ہے، اس میں سے القند خدا بن کے اترا ہے۔ ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب القند کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو اس کے سامنے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں کو آج ہی قربان کر دیں گے، اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ وہ شاید انہیں 3-4 روز پالیں پوسیں اور پھر کچھ رسمیں ادا کریں گے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا۔ 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی۔ کسی اور نے کہا اس کے بغیر حبشیوں کو لڑانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے، پورا مصر۔ یہ القند اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے ہاتھ آ گئی ہے، انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ القند نے یہ نہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں، وہ سر سے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرا کو رکھا گیا تھا۔ القند کمانڈر کو نہ پہچان سکا، کمانڈر نے اسے پہچان لیا۔ کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کئی بار القند کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرا کو قربان کیا جائے گا۔ القند اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ القند یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو۔ 3-4 روز بعد قاہرہ میں العادل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا 3-4 دنوں سے سالار القند نہیں مل رہا۔ میں جب بھی اسے بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر سرحدی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تخریب کاروں نے اغوا یا قتل نہ کرا دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخریب کاروں سے ہی جا ملا ہو، العادل نے کہا۔ کبھی ایسا شک تو نہیں ہوا تھا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں۔ وہ خود اس کے گھر چلا گیا۔ القند کے 12 باڈی گارڈز موجود تھے۔ ان کے کمانڈر سے پوچھا کہ سالار القند کہاں ہے۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی بھی باڈی گارڈ کو معلوم نہیں تھا۔ ملازمہ کو باہر بلا کر کہا گیا کہ القند کی بیویوں سے پوچھے کہ القند کہاں گیا ہے۔ ملازمہ اسے اندر لے گئی، الگ کمرے میں بٹھایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا اس گھر سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سالار القند کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ایک عرصے سے یہاں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ بتا دیتی ہوں، لیکن میری جان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی۔ اگر میں مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خامد مدت سے ہی مر گیا ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ سوڈان کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں نوکری کر لی ہے۔ یہ لوگ مجھے غریب اور سیدھی سادی عورت سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ شہید کی ماں اس ملک اور اس مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی جس کی خاطر اس نے اپنا بیٹا شہید کرایا ہو۔ اس گھر میں مشکوک سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات ایک آدمی کو اندر آتے دیکھا۔ وہ عربی لباس میں تھا، اس کی داڑھی بھی تھی۔ مجھے اندر بلا کر کہا گیا کہ میں شراب لانے کا انتظام کروں۔ شراب ایک نئی بیگم پلایا کرتی ہے جو مصری یا عربی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ داڑھی والا مہمان داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں مصنوعی تھیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جن پر مجھے شک ہے کہ نیک نیت لوگ نہیں۔ میرے کانوں میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑے ہیں کہ آدھا مصر سوڈان کا، مصر کی عمارت ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ سالار رات کو نکلے تھے، ان کے ساتھ 2 اجنبی صورت آدمی تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ سالار نے محافظوں کے کمانڈار سے کچھ باتیں کی تھیں۔ بوڑھی ملازمہ نے کچھ اور باتیں بتا کر علی بن سفیان پر ثابت کر دیا کہ سالار القند کو نہ اغوا کیا گیا ہے، قتل، اور نہ ہی وہ کسی سرکاری ڈیوٹی پر گیا ہے۔ مصر میں تخریب کاری اور غداری اتنی زیادہ ہوئی تھی اور ہو رہی تھی کہ کسی شریف انسان پر بھی شک نہ کرنا بہت بڑی لغزش تھی۔ القند نے کبھی شک پیدا نہ ہونے دیا، لیکن علی بن سفیان بال کی کھال اتارنے والا سراغ رساں تھا۔ اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ کسی سالار کے رتبے کے آدمی کے گھر کی تلاشی کسی شہادت کے بغیر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے مصر کے قائم مقام سپریم کمانڈر العادل کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس نے فوری طور پر یہ کارروائی کی کہ اپنے محافظ کو بھیج کر اپنے شعبے کے 3-4 سراغ رساں بلا لیے اور انہیں القند کے مکان پر نظر رکھنے کے لیے ادھر ادھر چھپا دیا۔
انہیں ہدایت یہ ہوئی کہ کوئی مرد یا عورت مکان سے باہر نکلے تو چوری چھپے اس کا تعاقب کیا جائے۔ باہر آ کر اس نے باڈی گارڈ کے کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنے اور تمام محافظوں کے ہتھیار اندر رکھ دو اور سب میرے ساتھ چلو۔ 12 آدمیوں کی گارڈ کو نہتہ کر کے علی بن سفیان اپنے ساتھ لے گیا اور عادل کو تفصیلی رپورٹ دی۔ العادل نے اسے القند کے گھر پر چھاپا مارنے کی اجازت دے دی۔ وقت ضائع کیے بغیر سپاہیوں کی ایک ٹولی بلائی گئی۔ ادھر القند کے گھر میں کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ علی بن سفیان جب وہاں سے نکلا تھا تو القند کی ایک بیوی جو جوان تھی ملازمہ کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس سے پوچھا کہ علی بن سفیان نے اس سے کیا پوچھا ہے اور اس نے کیا بتایا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ وہ سالار کے متعلق پوچھ رہا تھا اور میں نے بتایا ہے کہ میں غریب سی ملازمہ ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے، بیگم نے اسے کہا، اور تم نے بہت کچھ بتایا ہے۔ بڑھیا اپنی بات پر قائم رہی۔ بیگم نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے ساری بات بتا کر کہا، اس نامراد بڑھیا کی زبان کھولو، کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ ملازم نے بڑھیا کے بال مٹھی میں لے کر موڑے اور ایسا جھٹکا دیا کہ وہ چکرا کر گری۔ ملازم نے اس کی شہرک پر پاؤں رکھ کر دبایا۔ بڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ملازم نے دانت پیس کر کہا، بتا، اسے کیا بتایا ہے؟ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ بڑھیا میں اٹھنے کی ہمت کم ہی رہ گئی تھی، وہ خاموش رہی۔ ملازمہ نے اس کی پسلیوں میں لات ماری۔ بڑھیا تڑپنے لگی۔ اس کے بعد ملازم نے اسے اسی طرح کی اذیتیں دے دے کر ادموا کر دیا۔ تب اس نے کہا، جان سے مار لو، اپنے شہید بیٹے کی روح کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ تم غدار ہو، تم ایمان فروش کی بدکار بیوی ہو، اسے تہخانے میں لے جا کر ختم کر دو۔ بیگم نے کہا، رات کو لاش غائب کر دینا، ہمارے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں، وہ ہمارے محافظوں کو نہتہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بدبخت بڑھیا کو بہت کچھ معلوم ہے، اسے اس راز سمیت زمین میں دبا دو۔ بڑھیا فرش پر پڑی تھی، اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ملازم نے اسے ہلکی سی گٹھڑی کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے گھوم کر دیکھا، سپاہی دوڑے آ رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر وہ سب بکھر کر کمروں اور برآمدوں وغیرہ میں پھیل گئے۔ ملازم بھاگ نہ سکا، اس کے کندھے سے بڑھیا کو اتارا گیا۔ بڑھیا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، علی بن سفیان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم آئے تو میرے شک پختہ ہو گئے کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اس کی آواز کراہ رہی تھی، سانسیں اگڑ رہی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نئی بیگم اور اس کے ملازم نے اس سے یہ اگلوانے کے لیے کہ اس نے علی بن سفیان کو کیا بتایا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ علی بن سفیان کے ایک سپاہی نے کہا کہ بڑھیا کو فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ۔ بڑھیا نے روک دیا اور کہا، مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روکو۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ القند کے گھر کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ تہخانے میں گئے تو یہ اسلحہ خانہ بنایا ہوا تھا۔ گھر سے سونے کے ٹکڑوں اور نقدی کے انبار برآمد ہوئے۔ ایک مہر بھی برآمد ہوئی جس پر القند کا پورا نام اور اس کے ساتھ سلطان مصر کندہ تھا۔ القند کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنے نام کی مہر بھی بنوا لی تھی۔ اس مہر نے شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ القند کے گھر میں 6 بیویاں تھیں اور شراب کا ذخیرہ بھی تھا۔ القند کے متعلق مشہور تھا کہ شراب نہیں پیتا تھا۔ علی بن سفیان نے اس کی تمام بیویوں سے پوچھ گچھ کی تو کارآمد معلومات حاصل ہوئیں۔ اہم شہادتیں نئی بیگم کی تھیں جس نے ملازم کے ہاتھوں بڑھیا کو مروا دیا تھا۔ باقی تمام بیویوں نے کہا کہ سارا راز نئی بیگم کے سینے میں ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی زبان مصری نہیں سوڈانی ہے، اور جب باہر کے آدمی آتے ہیں تو صرف یہی لڑکی ان میں اٹھتی بیٹھتی اور ان کے ساتھ شراب پیتی ہے۔ ان بیویوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ نئی بیگم کو الگ کر لیا گیا۔ بڑھیا کو مارنے والے ملازم کو علی بن سفیان نے کہا کہ وہ اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا تو اس کا حشر کیا جائے گا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ حکم کا پابند اور انعام و کرام کا طلبگار تھا، علی بن سفیان کو بتایا کہ القند کا مسلسل رابطہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ تھا اور وہ انہی کے ساتھ گیا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھریلو ملازم کو ایک سالار کے خفیہ پلان کا علم ہوتا۔ ملازم نے بتایا کہ القند نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بہت دنوں بعد آئے گا اور جب تک ممکن ہو سکے اس کی غیر حاضری کے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے رہیں۔ ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے۔ نئی بیگم کو علی بن سفیان نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے مخصوص تہخانے میں بھیج دیا اور خود کچھ اور تفتیش کر کے اور القند کے گھر پر پہرا لگا کر اپنے دفتر میں چلے گئے جہاں القند کے باڈی گارڈ نہتے بیٹھے تھے۔ ان سب کو علی بن سفیان نے کہا، تم مصر اور شام کی متحدہ سلطنت کے فوجی ہو،
کچھ چھپاؤ گے تو اس کی سزا موت ہے، اور اگر تم نے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سالار القند کی سرگرمیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو شاید میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں۔ گارڈ کا کمانڈر بول پڑا۔ اس نے جو بیان دیا اس سے اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ القند کے پاس صلیبی اور سوڈانی آتے تھے اور القند غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے۔ آدھی رات کے وقت علی بن سفیان تہ خانے میں گیا۔ القند کی نئی بیگم تنگ سی ایک کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کی کوٹھڑی میں ایک ایسے قیدی کو ڈال دیا گیا تھا جو مسلسل اذیتوں سے تڑپتا اور کراہتا تھا۔ وہ صلیبیوں کا جاسوس تھا، اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرتا تھا۔ نئی بیگم دوپہر سے اس کے ساتھ بند تھی اور اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ اب آدھی رات ہو گئی تھی، وہ تو شہزادی تھی۔ تہ خانے کی کوٹھڑی کی صرف بدبو ہی اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ اس آدمی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان جب اس کے سامنے گیا تو لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ اسے باہر نکال کر علی بن سفیان ایک اور کوٹھڑی کے سامنے لے گیا۔ سلاخوں کے پیچھے تنگ سی کوٹھڑی میں ایک سیاہ کالا حبشی بند تھا، ہیبت ناک شکل اور جسم بھینسے جیسا۔ اس نے سرحدی دستے کے ایک کمانڈر کو قتل کیا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکی سے کہا کہ باقی رات اسے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ لڑکی چیخ کر علی بن سفیان کے پاؤں میں گر پڑی۔ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے علی بن سفیان کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا۔ القند کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ نازک سی لڑکی نے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ سوڈان سے حبشیوں کی فوج لائی جا رہی ہے جو کسی رات قاہرہ پر حملہ کر کے سارے مصر پر قابض ہو جائے گی۔ یہ لڑکی چونکہ شراب پلانے کا فرض ادا کرتی تھی، اس لیے القند کے گھر میں آئے ہوئے صلیبی اور سوڈانی مہمان اسے اپنا سمجھ کر اس کے سامنے بھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لڑکی سوڈان کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی۔ اسے القند کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ القند نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لڑکی بہت ہوشیار اور تیز تھی۔ وہ سوڈان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کے بتانے کے مطابق یہ سونا اور نقدی جو اس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی سوڈان سے آئی تھی۔ یہ جنگ کے اخراجات کے لیے اور مصر کی فوج سے غدار خریدنے کے لیے تھی۔ اس لڑکی کو اس مقام کا علم نہیں تھا جہاں حبشیوں کی بہت سی فوج آ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج کہیں دریا کے کنارے ہے اور اس کا حملہ شب خون کی قسم کا ہوگا۔ جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھی کر لی گئیں۔ علی بن سفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ 2-2 4-4 سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں، جو یہ دیکھیں کہ سوڈانی فوج کا اجتماع کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان کو اطلاع نہ دی جائے کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ العادل سلطان ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں سلطان ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا مکمل رپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو 4 محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں۔ میدان جنگ میں سلطان ایوبی کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا۔ وہ دن کو کہیں اور رات کو کہیں اور ہوتے تھے اور خود گھومتے پھرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ جگہ جگہ رہنما موجود ہوتے تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان کہاں ہیں۔ یہ ایک راز ہوتا تھا، اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے۔ جس دن 3 راتوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والے کمانڈر 4 محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا، اس وقت سلطان ایوبی ارستان کے سلسلہ کوہ میں تھے۔ سردی کا عروج تھا۔ کمانڈر اور اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک، نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور سر ڈول رہے تھے، پھر بھی وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ الرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ الملک صالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی نے آگے گھات لگائی اور عقب سے اس کی رسد روک لی تھی۔ عقب میں بھی سلطان ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کا تعاقب مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہوتی تھی۔ انہوں نے زیادہ نفری کے چھاپا مار دستے ریمانڈ کی رسد کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دیے۔ موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ صلیبیوں کے رسد کا قافلہ بہت بڑا تھا۔ رات کے وقت رسد کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے۔ انہیں رسد واپس لے جانی تھی۔ اگلی صبح انہیں کوچ کرنا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔
انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا۔ رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا، شعلے بھی اٹھے، خیمے جل رہے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کا شب خون تھا۔ انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکی، پھر جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے۔ شعلوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا۔ برچھیوں اور تلواروں سے بہت سے صلیبیوں کو ختم کر کے چھاپہ مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک قریبی چٹانوں کے رسد کے کیمپ پر تیر برستے رہے۔ اس کے بعد چھاپہ ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کر دیا۔ صبح تک 1.5-2 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے کیمپ میں رسد رہ گئی تھی یا لاشیں۔ ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے، بہت سے گھوڑوں کو صلیبی بھگا لے گئے تھے، بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ چھاپہ ماروں کے شب خونوں کے درمیانی وقفے میں صلیبی کچھ گھوڑا گاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو رسد اور گھوڑے رہ گئے تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لیے۔ حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ دن کے وقت جب چھاپہ ماروں کا کمانڈر سلطان ایوبی کو گزشتہ رات کے شب خونوں کی رپورٹ دے رہا تھا، دربان خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ قاہرہ کے ایک کماندار پیغام لائے ہیں۔ پیغام قاصد لایا لے جایا کرتے تھے۔ کماندار کا نام سن کر سلطان ایوبی دوڑ کر باہر آئے اور ان کے منہ سے نکلا، خیریت، تم کیوں آئے ہو؟ پیغام اہم ہے، کمانڈر نے کہا۔ خدائے ذوالجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے۔ سلطان ایوبی نے پیغام لیا اور کمانڈر کو اندر لے گئے۔ انہوں نے پیغام پڑھا اور گہری سوچ میں کھو گئے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں خیمہ زن ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ دیکھ بھال کے لیے دستے بھیج دیے ہیں، کماندار نے جواب دیا۔ مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے بھائی العادل سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کرے لیکن دفاعی لڑائی نہ لڑے۔ زیادہ تر دستے اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستے الگ کر لے، لیکن انہیں شہر میں ہی رہنے دے۔ فوج کی کوئی نقل و حرکت نہ کرے تاکہ دشمن کو یہ امید رہے کہ وہ تمہیں بے خبری میں لے لے گا۔ ظاہر یہ کرتے رہنا کہ قاہرہ کی فوج کو علم نہیں کہ قاہرہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ شہر کو محاصرے میں نہ آنے دینا، اس سے پہلے ہی جوابی حملہ کر دینا۔ کوشش یہ کرو کہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی ڈھونڈ لو۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ نفری سے حملہ نہ کرنا، شب خون مارنا، سرحدی دستوں کی نفری زیادہ کرو تاکہ دشمن بھاگ کر نہ جا سکے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی فوج سرحد پار کس طرح آئی ہے۔ کسی نہ کسی سرحدی چوکی کی مدد یا کوتاہی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دشمن رسد اور کمک کے بغیر نہیں لڑ سکے گا۔ سرحد کو مضبوطی سے بند کر دینا، لڑائی کو طول دینا تاکہ دشمن بھوک سے مرے۔ میں تمہیں عملاً بتا چکا ہوں کہ دشمن کو بکھیر کر کس طرح لڑایا جاتا ہے۔ زیادہ نفری کے خلاف زیادہ نفری سے آمنے سامنے لڑنا قطعاً ضروری نہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ القند بھی غدار نکلے گا، پھر بھی میں حیران نہیں۔ ایمان کی نیلامی میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بادشاہی کا صرف تصور ہی انسان کو ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اقتدار کا نشہ قرآن کو بند کر کے الگ رکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس القند پر نہیں، میں اسلام کے مستقبل کے متعلق پریشان ہوں۔ ہمارے بھائی صلیبیوں کے ہاتھوں فروخت ہوتے جا رہے ہیں، ادھر میرے بھائی میرے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میرا پیر و مرشد نور الدین زنگی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، کل پرسوں ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی سوال مجھے پریشان رکھتا ہے۔ کوشش کرنا کہ جب تک زندہ ہو اسلام کا پرچم سرنگوں نہ ہونے پائے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مجھے باخبر رکھنا۔ انہوں نے پیغام لانے والے کمانڈر کو بہت سی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مصری فوج کے چند ایک دستوں کو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے بھیج دیا گیا کہ وہ گھوم پھر کر دشمن کے اجتماع کو ڈھونڈے۔ اس دوران سرحدی چوکی سے جس کا کمانڈر زہرا کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا، ایک سپاہی نے قاہرہ آ کر رپورٹ دی کہ چوکی کا کمانڈر چند دنوں سے لاپتہ ہے۔ سپاہی نے یہ نہ بتایا کہ ان کی چوکی پر ناچ گانا ہوا تھا اور ایک رقاصہ کمانڈر کے خیمے میں گئی تھی۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کی مدد سے دشمن اندر آیا ہے۔ علی بن سفیان نے رائے دی کہ چونکہ وہ چوکی دریائی راستے کی نگرانی کے لیے ہے، اس لیے دشمن دریا کے راستے آیا ہوگا۔ فیصلہ ہوا کہ کسی ذہین کمانڈر کو اس چوکی پر محافظوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا جائے۔ چوکی کا کمانڈر اور زہرا حبشیوں کے قبضے میں تھے، لیکن قید ہوتے ہوئے بھی وہ قیدی نہیں تھے۔ انہیں جو لباس پہنایا گیا تھا وہ پرندوں کے رنگ برنگ پروں کا بنا ہوا تھا۔ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اسے پروں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ انہیں خاص قسم کی غذا کھلائی جا رہی تھی۔ حبشیوں کے مذہبی پیشوا ان کے آگے سجدے کرتے اور کچھ بڑبڑا کر چلے جاتے تھے۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔
ایک بار انہیں درختوں کی مضبوط ٹہنیوں اور پتوں کی بنی ہوئی پالکیوں پر اٹھا کر دریا میں نہلانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں ذبح کیا جائے گا۔ رات کو وہ تنہا ہوتے تھے، لیکن باہر 8-10 حبشی موجود رہتے تھے۔ کمانڈر نے کئی بار اٹھ کر دیکھا تھا کہ فرار کی کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں۔ فرار ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات حبشیوں کے